اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ثم یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. ہزاروں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروگرام اسلام اور خواتین میں ہوں آپ کی میزبان صدف اسلم، اور اسلام خواتین میں موضوع لے کر آئی ہوں زندگی میں انسان کا اخلاق. اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا دنیا میں، جب وہ آتا ہے اور آنے کے بعد دوبارہ دنیا سے وہ جاتا ہے، تو وہ دنیا میں آنے کے اور جانے کے درمیان میں جو وقت ہے اس وقت کو کس طرح گزارا جاتا ہے، کس طرح گزارنا چاہیے، اور ہمیں کیا وہ عمل ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے زندگی کے رنگوں میں، زندگی کے اندر جو ہے وہ رنگ ہم کس طرح بھر سکتے ہیں. انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی وہ وقت گزر رہا ہوتا ہے، وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی وقت گزر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ خوشی آتی ہے اور آنے کے بعد چلی جاتی ہے، رکتا نہیں ہے وقت. اسی طرح غم آتا ہے اور غم بھی نہیں رکتا، غم وقتی طور پہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غم ہے تو اس کا سوگ صرف 3 دن تک رکھو اور اس پہ پھر اپنی زندگی کی طرف جو ہے روح رواں ہو جاؤ، کیونکہ یہ زندگی کا اصول ہے. آپ کسی کا غم کتنا منائیں گے اور کب تک منائیں گے، وقت گزرتا جاتا ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جب غم ہوتا ہے تو وہ گزر جاتا ہے تو اپنی زندگی کو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. اس غم کو لے کر جو ہے وہ زندگی کو اور مزید خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت گزر رہا ہے اور وقت گزر جائے گا اور آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے، ذہنی طور پہ، دلی طور پہ اور جسمانی طور پر بھی. تو اللہ کی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے زندگی کی صورت میں، تو اس زندگی کو خوشگوار بنائیے اور پرسکون بنائیے. اپنی زندگی میں وہ تمام چیزیں شامل کیجئے کہ جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، عورت ہو یا مرد ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، اپنی زندگی کو کس طرح خوشگوار بنائیں. کیا ہم غم کی حالت میں بھی خوش رہ سکتے ہیں، یا خوشی کی حالت میں اپنے غموں کو یاد کر کے اس خوشی کو بھی ہم غمگین بنا لیتے ہیں. والدین کا جو معیار، والدین کی عزت اور ان کا احترام بے شک بہت بلند ہے. ہمارے والدین ہیں، کسی کے والدین نہیں ہیں، کسی کی والدہ ہیں اور کسی کی والدہ نہیں ہے. والدین کا غم، جن کے پاس والدین نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک تکلیف کی صورت میں رہتا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ نے آپ کو چھوٹے سے بڑا کر دیا، اور جب ان کی باتیں، ان کی یادیں اور ان کی بتائی ہوئی وصیتیں اور نصیحتیں ہمیں یاد آتی ہیں تو ہماری آنکھوں میں جو ہے آنسو بھر آتے ہیں. تو اپنی زندگیوں میں ان نصیحتوں کو، ان وصیتوں کو شامل کیجئے اور اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنا کے گزاریں، کیونکہ آپ کی زندگی کے ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگی، ان کی خوشیاں وابستہ ہوتی ہیں. آپ ایک بھائی ہیں تو آپ کی شادی بھی ہونی ہے، آپ ایک بیوی کو بھی لے کر آئیں گے، آپ کے بچے بھی ہونے ہیں. تو ایک شخص میں بہت سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں، اور ان رشتوں کو نبھانے کی طاقت بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. اگر ایک ماں ہے تو وہ بہت سارے رشتوں میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے ڈال کے رکھا ہوا ہے. وہ ان رشتوں کو نبھاتی ہے، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، چچی، خالہ، اور بہت تواتر رشتے جو ہے وہ اس کی ذات سے جڑے ہوئے رہتے ہیں. تو ان رشتوں کو وہ خوشی خوشی نبھاتی ہے اور نبھانا چاہیے. کہنے کا مقصد آج اسلام اور خواتین میں پروگرام میں میرا یہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے، وقت کی اہمیت کو جو ہے وہ جانیے. آپ اگر اپنی زندگی کو غم میں اور کسی کی یاد میں، کسی کی محبت میں اور نفرتوں میں، قدورت میں گزار دیں گے تو وقت تو گزر جائے گا، مگر وہ وقت جو گزر رہا ہے وہ آپ کو صرف اور صرف ایک غم ہی دے رہا ہے، ایک کمزور انسان ہی بنا رہا ہے. وہ آپ کو ایک خوشگوار زندگی نہیں دے رہا، ایک مضبوط انسان نہیں بنا رہا. تو زندگی میں وہ اصول اپنائیے کہ جو آپ کو بھی مضبوط بنائیں اور آپ اتنے مضبوط بن جائیں کہ آپ دوسروں کو مضبوط بنا سکیں، اپنے الفاظوں سے، اپنے عمل سے، اپنے مال سے، اپنے کام سے.
اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے بہت بلند بنایا ہے، اللہ نے شعور عطا فرمایا ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ بہت ساری مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، جانور بنائے ہیں، پرندے بنائے ہیں، تمام چیزیں، مگر عقل جو عطا فرمائی ہے نا، عقل سلیم، وہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا استعمال کیجئے، اور اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ زندگی کو بہت اچھا گزار سکتے ہیں۔ آج میرا پیغام صرف یہی ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس کو گزاریں خوبصورت طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کو اپناتے ہوئے، اللہ کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی طرف سے ہدایت لیتے ہوئے، اور تمام کی دعاؤں کے ساتھ یہ زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت جو ہے ہر کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کرتی ہوں، اور آگے ایک نئے اور خوشگوار موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔